اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہر دن بہت شاندار دن نہیں ہوتا، اچھے دن ہوتے ہیں اور پھر ایسے دن بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے نہیں ہوتے، لیکن بعض دفعہ اچھے دن برے دنوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں صرف ان کا احساس نہیں ہوتا۔ لازمی ہے کہ میں یہ دوبارہ کہوں، بعض دفعہ آپ کے اچھے دن دراصل برے دنوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بعض دفعہ آپ کے اچھے دن دراصل برے دنوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہم پیدائش 9 باب اور 11ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ یا برباد کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر طوفان نہیں آئیں گے، بلکہ اس طرح کا طوفان نہیں آئے گا جو کہ پوری دنیا کو تباہ کرے۔ خدا نوح سے بات کر رہا ہے، اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان یعنی قوس قزح کو بادل میں رکھتا ہوں۔ وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ خدا کی تابعداری کرتے ہوئے یقیناً نوح بہت سی چیزوں میں سے گزرا تھا، اور خدا کی تابعداری ہمیشہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی اور دوسروں کی تالیاں نہیں لاتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کی تابعداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی ایسا جسے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کی حمایت چاہتے ہیں وہی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جب آپ وہ کوشش کرتے ہیں جو درست ہے تو ابلیس ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص مہیا کرے جو آپ کے خلاف ہو سکے، کیونکہ بائبل دراصل ہم سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم راست بازی کی وجہ سے ستائے جائیں گے۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ کسی کو اس قوس قزح کی ضرورت نہ تھی۔ آئے تھوڑا تیزی سے پیدائش 12 باب سے آگے چلتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ابواب کی طرف نہیں جانا پڑے گا، اور ہم یہاں ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ خدا عہد باندھنے کو ہے۔ اس کا نام ابراہیم ہے۔ 17واں باب۔ اوہو، دیکھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ 9ویں آیت۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا۔ اب وہ نوح کے ساتھ باندھے گئے عہد کو قوس قزح سے قائم کرتا ہے۔ اب وہ ابراہیم کے ساتھ جو کہ 24 سال تابع دار رہا اور اچھائی کا انتظار کرتے ہوئے تمام برے حالات سے گزرا، عہد باندھنے کو تیار تھا۔ اب یہ عہد کا وقت تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے عہد کو باندھا یا قائم کیا جائے۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان جسے تم مانو گے سو یہ ہے، تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ خداوند 1 منٹ میری سن، نوح کو قوس قزح کیوں ملی اور مجھے ختنہ مل رہا ہے؟ جب خدا آپ کے کسی دوست کو چنتا ہے یا کسی ایسے شخص کو جسے آپ جانتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ اتنا روحانی نہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کون سا نشان ان میں سے برا ہے؟ لیکن یہ ایک اور تعلیم ہے۔ کوئی ایسا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی طرح اتنا روحانی نہیں اور انہیں کشتی بنانے کے بعد قوس قزح ملتی ہے، اور یہاں آپ جنگ میں سے جھگڑتے اور مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہاں تک اپنا گھر اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور آپ کو نشان ختنے کا ملتا ہے۔ میری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع تھے جب میں قوس قزح چاہتی تھی اور مجھے ختنہ ملا۔ ختنے کا نشان جس کا مطلب ہے جسم کا کاٹ کر الگ کیا جانا، واقعی اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آخر کار خداوند کو یہ کہنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو پورے دل اور ایسے دل سے میری خدمت کرے جس کا ختنہ ہوا ہو، اور نہ صرف ابراہیم اور اس کے خاندان کے مردوں کا ختنہ ہوا بلکہ اس کی سرزمین میں جتنے بھی مرد تھے سب کا ختنہ کیا گیا۔ میرے خیال میں ابراہیم کوئی بہت مشہور شخص نہیں تھا،
ان دنوں خدا آپ کے لیے منصوبہ رکھتا تھا اور یہ کسی اور کے لیے اس کا منصوبہ نہیں ہے. جو کچھ آپ چاہتے ہیں اور جب چاہتے، اگر آپ کو وہ نہیں ملتا، پھر خدا آپ سے چاہتا ہے کہ یہ کریں، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. زبور 100. ایک خاتون جو میرے لیے کام کرتی تھی، وہ بہت ہی دلکش عورت تھی. اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. اس نے کبھی کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھا تھا، اور ہم نے اس بارے میں اس سے بات کی. یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میری بلاہٹ یہ ہے کہ خوشی سے اس کی عبادت کروں. اور میرے خیال سے بہت اچھی بات تھی. اگر ہمیں وہ نہ ملے جو ہم چاہتے ہیں تو پھر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسے طوفان میں گزرتے ہوئے جس سے پہلے نہیں گزرے گیت گا سکتے ہیں؟ ہمیں خدا کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہے. آئے پترس کی زندگی کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. یوحنا 21. یہ وہ حوالہ جات ہیں جنہوں نے میری بہت مدد کی جب میں ایسی بہت سی چیزوں میں سے گزر رہی تھی جن کو میں بالکل نہیں سمجھتی تھی. ایسی چیزیں جن کو حاصل کرنے میں بہت دیر لگی. دوسرے لوگوں کو برکت پاتے دیکھ کر ان کے لیے خوش ہونے کی کوشش کرتی. یوحنا 21:14. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا، یعنی تیسری بار انہیں نظر آیا. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یعنی روحانی طور پر وقف ہو کر سمجھ بوجھ سے محبت رکھتا ہے. 3 دفعہ اس نے ایک ہی سوال کیا، پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور ہر دفعہ جب پترس نے کہا ہاں خداوند میں محبت رکھتا ہوں، اس نے کہا تو پھر میری بھیڑیں چرا، میرے بروں کی حفاظت کر، میرے برے چرا. پترس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہے میں رکھتا ہوں، میری بھیڑیں چرا. میرے ترجمے کے مطابق اچھا اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو دوسروں کی مدد کر. میرے خیال میں سب سے عظیم طریقہ جس سے خدا کے ساتھ ہماری محبت ظاہر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی مدد کی جائے. اس کی تلاش میں کسی کی مدد کریں یا کسی کی تکلیف سے رہائی کے لیے اس کی مدد کی جائے. اور پھر جانتے ہیں میں اکثر اس بارے میں نہیں سکھاتی کیونکہ دیانتداری کی بات ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ گہرائی میں چلنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ اگلے حوالے ہضم کر سکیں. اس طرح 3 دفعہ یہ پوچھنے کے بعد کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پھر 18ویں آیت میں اس نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا، یعنی تو خود ہی اپنا بیلٹ باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا. مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا. کیا آپ سے پیار کرنے کا مجھے یہ اجر ملے گا؟ دیکھیں، جب آپ تھوڑے کم پختہ مسیحی تھے، مسیح میں بچے تھے، تو آپ جدھر چاہتے وہاں جاتے اور جو چاہتے وہ کرتے تھے، اور میں نے اس میں برکت دی. لیکن اب تم زیادہ پختہ ہو گئے ہو. پترس، اب سب تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا. اب میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. اور اب کوئی اور تجھے وہاں لے کر جائے گا جہاں تو جانا بھی نہیں چاہتا. 19ویں آیت. اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا. جانتے کہ پترس کو الٹی سلیب دی گئی. سیدھی سلیب دیا جانا برا ہے، لیکن الٹی سلیب دیا جانا اس سے بھی برا ہے. اس نے ایسے ہی جلال دیا اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. اور مجھے پترس کا یہ رد عمل پسند ہے، میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتی ہوں. پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، وہی جس نے عشائے ربانی کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پترس نے اسے دیکھ کر جو کہ یوحنا تھا یسوع سے کہا، اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عجیب بات نہیں جو بائبل میں لکھی ہے؟ کہ اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا کیا ہوگا؟ یقیناً تو اسے قوس قزح نہیں دے گا جبکہ میرے جسم کو تو کاٹ کر پھینکے گا. جی ہاں، اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ کہ میں پترس کو تو نہیں جانتی، مطلب میں واقعی نہیں جانتی، لیکن میں اس کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی ہوں کیونکہ میرے خیال سے میں عورتوں کی پترس ہوں.
میں اس کی طرح کا لباس تو نہیں پہنتی، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں۔ اور وہ بھی ہمیشہ بولتا رہتا تھا، اس نے بھی بہت بے وقوفانہ باتیں کی، لیکن وہ خدا سے محبت رکھتا تھا، حقیقتاً اس سے پیار کرتا تھا۔ اور میں جانتی ہوں کیونکہ میں پطرس کی شخصیت کو جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اسے یوحنا کے ساتھ تھوڑا مسئلہ تھا، کیونکہ پطرس ایک سرگرم شخص تھا اور یوحنا پرستار تھا۔ وہ صرف یسوع کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ کھانے پر وہ اس کے سینے کا سہارا لیے ہوئے ہے، اور پطرس سوچ رہا ہوگا بڑی گہری دوستی، اتنا کچھ کرنے کو باقی ہے، کیا تم کھڑے رہو گے، کام کرو گے؟ اور یہ یوحنا ہی تھا جو کہہ رہا تھا کہ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ یوحنا کی کتاب میں ایسے 4 حوالے ہیں، اور یوحنا ہی نے یوحنا کی کتاب لکھی تھی۔ میرا مطلب یہ کس قدر ناراض کرنے والی بات ہے کہ میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ اس کے اعتماد نے پطرس کو حیرت میں ڈالا ہوا تھا، لہٰذا ہمارے پاس اس کے لیے مزید وقت نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اچھا، اگر مجھے یہ مل رہا ہے تو اسے وہ کیوں مل رہا ہے؟ اور مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ایسا ہے۔ آمین۔ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا تھا اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے، خداوند اب سے میں یہ بھروسہ کرتی ہوں کہ تو میری زندگی کا مالک ہے، اور تو میرے لیے کوئی بھی انتخاب کرے، خداوند میں اپنی زندگی کے ہر لمحے ہر طرح خوش رہوں گی۔ میں یہ انکار کرتی ہوں کہ میں ایک بھی اور دن دکھی، ناخوش اور حسد میں رہ کر نہیں گزاروں گی کہ کسی دوسرے کو کیا ملا ہے، تو میرے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں جو اس منصوبے کو پورا ہونے سے روک سکے، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے جب ساؤل نے یہ ثابت کیا کہ وہ اچھا بادشاہ نہ ہوگا؟ سیمیول نبی کو بھیجا گیا کہ وہ یسی کے خاندان سے نئے نبی کو مسح کرے، اور داؤد کے علاوہ تمام بھائیوں کو بلایا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے داؤد کے بارے میں سوچنے پر بھی غور نہ کیا۔ کیا آپ کبھی اتنا پیچھے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ پر کبھی غور بھی نہ کرتا ہو؟ وہ باہر بھیڑوں کو چرا رہا تھا، خدا کے ساتھ زبردست رشتہ قائم کر رہا تھا، پرستار ہوتے ہوئے زبور لکھ رہا تھا۔ خدا کے علاوہ کسی نے بھی داؤد پر غور کرنے کو بہتر نہ سمجھا، اور خدا جانتا تھا کہ وہ کہاں تھا، اور یہ بھی کہ آپ کہاں ہیں۔ اور تمام بیٹوں سے ملنے کے بعد یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ والا بیٹا بھی نہیں۔ پھر نبی نے کہا کہ کیا کوئی بیٹا رہ گیا ہے؟ جی ہاں، ایک ہے۔ جیسا وہ کہتا ہوگا، ایک ہے، سب سے چھوٹا۔ لوگ ایسا کیوں خیال کرتے ہیں کہ اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ میں دماغ نہیں؟ میں جتنے بھی پرجوش اور تخلیقی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو جانتی ہوں وہ 20 سال تک کے ہیں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے کہ کچھ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جو کچھ بھی ٹی وی پر نظر آ رہا ہے وہی ہیں جو یہ کرتے ہیں، میں تو ایسی ہی ہوں۔ آپ میں سے کتنے اس قدر بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے ان کے سر میں درد ہوتا ہے؟ پھر وہ داؤد کو لے کر آئے، اور خدا نے کہا یہی وہ ایک تھا جسے بادشاہ کے لیے مسح کرنا تھا، لیکن 20 سال تک 20 سال تک وہ اس کے جسم کو مصلوب کرتا رہا، قربان کرتا رہا، جسم کو مصلوب کرتا رہا۔ ساؤل اس سے حسد کرتا تھا اور وہ اس سے نفرت کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی جگہ لے گا، وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہتر شخص ہے۔ اور داؤد کو غاروں میں چھپنا پڑا، جبکہ ساؤل نے اسے مارنا بھی چاہا، اور ساؤل نے ہمیشہ ہی اسے نیزے سے مارنا چاہا۔ جیسے ہی وہ اسے محل میں دیکھتا وہ اس پر نیزہ پھینکتا۔
ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی طرف نیزہ پھینکتا ہے تو آپ اسے واپس پھینکتے ہیں. لیکن داؤد کو نیزہ مارنے کی مہارت نہ تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مرد خدا ہے. میں نے کہا داؤد نے کبھی نیزہ واپس پھینکنا نہیں سیکھا تھا. اچھا، خداوند برکت دی. تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے. میں بدلہ ضرور لوں گا. اچھا، اتنی جلدی بھی قوس قزح کی توقع نہ کریں. اوہ، یہ اچھا ہے کہ اس میں جیبیں ہیں. بعض دفعہ جیبیں اچھی لگتی ہیں. چھوڑیں، کیا آپ میرے ساتھ ہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ مسیح یسوع کا پطرس، یوحنا اور یعقوب کے ساتھ ایک خاص قسم کا رشتہ تھا. اور جب وہ اس چھوٹی لڑکی کو زندہ کرنے گئے جو کہ مر چکی تھی تو تمام شاگرد اس کے ساتھ تھے. لیکن ایک ہی جھلک ملتی ہے کہ پطرس، یعقوب اور یوحنا اندر گئے اور دوسرے سب باہر انتظار کر رہے تھے. میں حیران ہوں کہ یہ کیسا لگا ہوگا. آپ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے؟ اور جس پہاڑ پر یسوع کی صورت بدلی وہاں بھی صرف پطرس، یعقوب اور یوحنا اوپر گئے. دوسروں سے کہا کہ وہ پہاڑ کے نیچے صرف انتظار کریں. اب میں یہ حیران ہو رہی ہوں کہ جب پطرس، یعقوب اور یوحنا آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اوہ، تم سب کو ادھر ضرور ہونا چاہیے تھا. اوہ، تم سب کو ادھر ضرور ہونا چاہیے تھا. میں بتاتی ہوں کہ جب اس نے اسے مردوں سے زندہ کیا، واو، آپ کو ادھر ہونا چاہیے تھا. بہت برا ہوا کہ آپ سب نہیں تھے اور دل میں سوچ رہے تھے، لیکن میں تو تھا. میرے خدایا، میں نہیں جانتی. جانتے ہیں کہ پطرس کی بائبل میں 2 کتابیں ہیں، یعقوب کی 1 اور یوحنا کی 4. وہ سب سے آگے ہے. پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا. میرا مطلب جہاں بھی جائیں یوحنا آگے نکل جاتا ہے. معلوم ہے، یہ ایک اور کہانی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے لیے یہ ایک مشکل دن تھا. میرے خدا، میری ہمسائی کو قوس قزح ملی اور مجھے ختنہ مل رہا ہے. شروع میں جب میں نے ایمان کے بارے میں سیکھا تو جن چیزوں کے لیے میں ایمان کا راستہ استعمال کر رہی تھی اس کے ساتھ میں نے کام کیا کہ اسی چیزوں کے لیے استعمال کیا جو کہ میری آخری ضرورت تھی. مجھے روحانی بلوغت اور پختگی کی ضرورت تھی. مجھے یہ بھی چاہیے تھا، مجھے وہ بھی چاہیے تھا. اور لہٰذا ایک چیز جو میں چاہتی تھی اور جس کے لیے میں خدا پر ایمان رکھ رہی تھی وہ تھا فر کوٹ. یہ بہت بے وقوفانہ تھا. مجھے بتاتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. میں نہیں جانتی. اس وقت ہر کسی کے پاس فر کوٹ ہوتے تھے لیکن میرے پاس نہیں تھا. جو میں نے پسند کیا تھا مجھے وہ چاہیے تھا. میرا مطلب ہے کہ دینا ہے تو میں نیولے کے رنگ کا گھنے فر والا لمبا سا کوٹ چاہتی تھی. اور ایک دن میری ہمسائی جس سے میں بہت محبت رکھتی تھی، آپ میں سے بھی بہت ایسے ہی ہیں، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، مسیح کی محبت میں اس سے پیار کرتی تھی. وہ بہت سے ایسے کام کر سکتی تھی جو میں نہیں کر سکتی تھی. وہ بہت سے ساز بھی بجاتی تھی. وہ بہت سے فنون اور دستکاری جانتی تھی. وہ ہر طرح کا کام کرتی تھی. اس کا باغ بھی تھا. وہ اپنے خاندان کے کپڑے بھی بناتی تھی. اور میں تو ایک بٹن بھی ٹھیک طرح سے نہیں لگا سکتی تھی. جانتے ہیں ایسے لوگوں سے پیار کرنا مشکل ہوتا ہے جو ایسا بہت کچھ کرتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت تک مشکل ہے جب تک ہم پختہ نہیں ہو جاتے اور سمجھ نہیں جاتے کہ خدا ہر ایک کے لیے منصوبہ رکھتا ہے. لہٰذا ایک دن گھنٹی بجی اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا. وہ ایسے تھی، تم یقین نہیں کرو گی کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے. جی، میں نہیں جانتی تھی کہ ڈبے میں کیا ہے اور میں پہلے ہی خوش نہ تھی. جانتے ہیں مجھے کیسا لگا ہوگا. میں نے کہا
جی اندر آ جائیں. اور اس نے ڈھکن کھولا تو اس میں میرا فر کوٹ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ غلط گھر میں پہنچا دیا گیا ہے. خدا یہ کیسے اسے دے سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا کہ خدا یہ اس کو کیسے دے سکتا ہے کیونکہ وہ میری طرح اتنی زیادہ روحانی بھی نہیں ہے. میں روزہ رکھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں سالگرہ کے پیسوں پر بھی دہیے کی دیتی ہوں. اور وہ ہر ہفتے $2 دیتی ہے. آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. پتہ نہیں خدا نے اسے یہ کیوں دے دیا، لیکن واقعی میرے اندر یہ جنگ جاری تھی. کیا یہ تھوڑا مشکل نہیں کہ جب کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے اور آپ ایماندار ہونے کی کوشش میں ہو اور آپ اندر سے ایسے کہہ رہے ہوں کہ میرے خدایا سے میرے گھر سے بھیج کسی طرح. میں ایسی تھی، خدا کی تعریف ہو، یہ یسو، یہ زبردست بات ہے. آمین. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ چلی گئی تو میرے اندر سے غصہ اور حسد نکلنے لگا. اب اس میں ایک سبق ہے. میرا خیال تھا کہ مجھے فر کوٹ کی ضرورت تھی، جبکہ خدا چاہتا تھا کہ مجھے روحانی بلوغت کی ضرورت ہے. اور خدا نے اب ایک شخص کا انتظام کیا تاکہ وہ کوٹ لے کر آئے جو کہ میں پورے دل سے نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس ہو. میرے خیال سے میرے کسی بچے کو دینا چاہیے تھا، وہ دے سکتا تھا، لیکن نہیں. جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ رہے ہیں. یہ ایسے تھا، او خدایا یہ اسے نہ کہنے دینا. وہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں اس کی شادی میں برائٹ میڈ بنوں، میں نہیں کر سکتی. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ واقعی روحانی بلوغت ہی ہے جب ہم کسی کے لیے سچے دل سے خوش ہو سکتے ہیں. کوئی وہ چاہتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ملے، پھر بھی وہ ہمارے پاس نہ ہو. یہ خدا سے محبت کا حقیقی بھروسہ ہے کہ اس پر اتنا بھروسہ کریں کہ یہ کہہ سکیں، جانتے ہیں کیا خدایا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہاں کھڑی ہو کر یہ دیکھوں اور اس کی کوئی وجہ ہو تو میں تیرے فضل اور مدد سے ان لوگوں کے لیے خوش ہوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تو میرے لیے صحیح وقت پر بہترین کام کرے گا. آمین. لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ قوس قزح چاہتے ہیں، آپ کو ختنہ ہی مل رہا ہے تو خوش ہوں. اب میں تبلیغ جاری نہیں رکھ سکتی، میں تھک گئی ہوں. میں نے کہا جب آپ قوس قزح چاہتے ہیں، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ خدا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ تکلیف میں بھی اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ مشکل میں بھی ایمان رکھ سکتے ہیں. آمین. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ داؤد جن حالات سے گزرا ان میں بھی تکلیف نہیں تھی، اور نہ ایسا ہے کہ ابراہیم جن چیزوں سے گزرا ان میں تکلیف نہیں تھی. مجھے یقین ہے کہ یوسف بھی دکھ میں سے گزرا، لیکن یہ تمام ان میں سے نکل بھی آئے اور خدا کے عظیم مرد اور خواتین بنے جنہوں نے اس کی بادشاہت میں کام کیا. آمین. میں آپ کو صرف یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کی زندگی کے لیے منصوبہ رکھتا ہے. اس پر سوچیں، خدا آپ کے لیے کبھی بھی غلط خیالات نہیں رکھتا. اور یہ یاد رکھیں، حالانکہ خدا ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں یا جب ہم چاہتے ہیں. ضروری نہیں کہ دیر کا مطلب انکار ہی ہو. خدا آپ کی طرف ہے اور آپ کے لیے ایک اچھا منصوبہ رکھتا ہے.